ونصلي على رسوله النبي الأنور وعلى آله وأصحابه السرج الغرر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر له الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. قابل صد احترام سادات کرام، واجب الاحترام علماء کرام، معزز حاضرین، پیارے دوستوں اور بھائیوں، میرے نہایت محبوب، نہایت پیارے اور جانثار پیر بھائی ماہر رفیق صاحب سعیدی نے کئی سالوں سے یہ محفل سجائی ہے اور اللہ کے ایک ولی کے عرس کی تقریب میں میلاد کو بھی شامل کر دیا ہے. اور جیسے کہ آپ کو بتایا نقیب محفل اجمل ملک صاحب نے، اجمل ملک جیسا نقیب میں نے اور کہیں نہیں دیکھا. سارے ملک میں پھرتا ہوں اور سارے بے شمار محافل میں میری حاضری ہوتی ہے، لیکن ان سے زیادہ لفاظی کرنے والے ہو نہیں ملیں گے، لیکن وہ دل کی بات جو ہے نا، جو دل پہ اثر کرتی ہے، وہ ان کی گفتگو ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. اور ابھی حرمین شریفین سے حاضری لے کر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید یہ سعادتیں عطا فرمائے. حضرات گرامی، میرے ارد گرد بڑی محترم شخصیات موجود ہیں، یہ سادات کرام ہیں، میں ان کا ادنا خادم ہوں. میں اس وقت کچھ تکلیف میں ہوں اور ابھی مجھے لاہور جانا ہے اور میرا 1-2 دن کے بعد آپریشن ہوگا. ماہر رفیق صاحب کی دعوت 8 مہینے پہلے سے لکھوائی بھی تھی، لیکن انہوں نے رابطہ نہیں کیا، تو میں ہی سمجھا کہ شاید پروگرام نہیں ہے. 3-4 دن پہلے ملک صاحب نے کہا، میں نے کہا میں تو پروگرام بنائے بیٹھا ہوں آپریشن کا، میں تو نہیں آ سکتا. تو ملک صاحب نے کہا جی آپ آ کر فقط دعا کر کے چلے جائیں. سبحان اللہ. اب یہ محفل جو ہے یہ تو ابھی تو ابتدا ہے نا، اصل میں محفل تو ملک صاحب عبدالمصطفیٰ سعیدی بیٹھے ہیں اور یہ اپنی پریشانیوں کے باوجود یہ شخص یہاں آیا ہے. ان کی بیٹی بڑی تکلیف میں رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نواسا دیا ہے اور وہ نواسا بھی اس وقت وہ انکیوبیٹر کے اندر ہے. تو دعا کریں گے سب لوگ کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی عطا فرمائے. تو اس پریشانی کے باوجود ماہر رفیق کی محبت میں ملک عبدالمصطفیٰ سعیدی آئے ہوئے ہیں اور آپ حضرات نے ان کو سننا ہے. ظاہر ہے یہ تو ثناخان مصطفیٰ ہیں اور دلوں کو گرماتے ہیں، روح کو تڑپاتے ہیں. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس وقت چند جملے، ایک حدیث سناؤں گا اور بات ختم کروں گا. بات یہ ہے کہ عرس کی تقریب ہے، عرس کی تقریب ہے. عرس کی تقریب میں ظاہر ہے صاحب مدار کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے، لیکن آج کل زمانہ ایسا آ گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مزارات پہ جانا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. یہ کہتے ہیں، لوگ نہیں کہتے. قبروں پہ جانا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. میرے دوستوں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو کلمہ گو اور مسلمان کہیں اور پھر یہ کہیں کہ قبروں پہ جانا شرک ہے. اس سے زیادہ میرے دوستو غلط بات کوئی ہو نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر قبروں پہ جانا شرک ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبروں پہ جاتے. کیا بات ہے! آپ مجھے بتائیں، حضور تو اس دنیا سے شرک کو مٹانے آئے تھے، شرک کو مٹانے آئے تھے دنیا سے. تو اگر شرک ہوتا قبروں پہ جانا تو حضور قبروں پہ جاتے. جنت البقیع حضور تشریف لے جاتے تھے، نہیں لے جاتے تھے. کوئی دیوبندی وہابی نجدی کوئی ہو انکار نہیں کر سکتا کہ حضور جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے. جنت البقیع میں کیا تھے؟ پلازے تھے، بازار تھا، مارکیٹ تھی، قبریں تھیں، وہاں قبریں تھیں. ان قبروں پر حضور تشریف لے جاتے تھے، اپنے غلاموں کی قبروں پر.
اپنے عزیزوں کی قبروں پر، اپنے احباب کی قبروں پر، تو قبر پر جانا اگر شرک ہوتا تو یہ شرک کا الزام تو سید عالم پہ لگے گا۔ تو ماننا پڑے گا کہ قبر پہ جانا شرک نہیں ہے، یہ سنت رسول ہے۔ اور میرے دوستو، صحابہ اسی طرح جاتے تھے، تابعین جاتے تھے، تابعین جاتے تھے۔ تو قبروں پہ جانا شرک نہیں ہے، بلکہ شرک کی بے کنی ہے۔ اس لیے کہ ہم جب صاحب مزار کے پاس، اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں، تم کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ خدا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں خدا ہے، اللہ ہے سمجھتے ہیں؟ توبہ توبہ میرے دوستو، یہ اللہ نہیں ہے، ولی اللہ ہے، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ نے اپنی دوستی میں ان کو بڑی عظمت و شان عطا کی۔ حدیث میں سنا کے گفتگو ختم کرتا ہوں، حضور علیہ السلام کی وفات کو 3 دن ہوئے تھے۔ بڑا غم تھا، بڑا غم تھا۔ اہل بیت، صحابہ کرام زار و قطار روتے تھے کہ وہ جمال جہارہ جسے دیکھ کر زندگی کا اعتبار آتا تھا، وہ آنکھوں سے پوشیدہ ہو گیا۔ حضور اپنی قبر انور میں جلوگر ہو گئے۔ تو میرے دوستو، حضور علیہ السلام کی وفات کو 3 دن ہوئے تھے۔ قبر انور مٹی، کچی مٹی کی قبر انور تھی۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کے فرماتے ہیں، میں قبر انور کے قریب بیٹھا تھا، وہاں بیٹھے تھے، اور حضور کی یاد میں ہم آنسو بہا رہے تھے کہ ایک عرابی آیا، اور وہ بھی اس کا بڑا شکستہ حال تھا۔ وہ عرابی آیا اور وہ قبر انور سے لپٹ گئے اور زار و قطار ہو رہا تھا، اور اس نے قبر انور کی مٹی اپنے سر پر ڈالی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو کچھ فرمایا ہم نے سنا، اور رب نے جو کچھ آپ کو عطا فرمایا آپ نے ہمیں دیا، اور جو کچھ آپ نے ہمیں دیا اس میں یہ آیت ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤگا، اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کاش پیارے حبیب آپ کے پاس آ جاتے، آپ کے پاس آ جاتے، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور آپ کے پاس آنے کے بعد رب سے مغفرت طلب کرتے، اور پھر کیا ہوتا، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پیارے حبیب پھر آپ بھی ان کی سفارش فرما دیتے، تو پھر کیا ہوتا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر اب رب کو وہ بے حد توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا۔ تو اس عرابی نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت معصیتیں کی ہیں، لیکن میں اب آپ کے پاس آ گیا ہوں، تو اب آپ رب سے میری مغفرت کرا، رب سے میری مغفرت کرا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ، قبر انور سے آواز آئی، تجھے بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، فیضان غزالی زمان، زندہ باد، فیضان غزالی زمان، زندہ باد، فیضان غزالی زمان، زندہ باد۔ میرے دوستو، قبروں پہ جانا شرک نہیں ہے، یہ سنت رسول ہے۔ سبحان اللہ، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا، نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے روکا تھا۔ شروع میں جب ابتدائی اسلام تھا تو حضور نے قبروں پہ جانے سے روک دیا تھا۔ کیوں؟ یہ تو مشرک تھے نا، بتوں کو پوجتے تھے، تو حضور کو یہ خیال تھا کہ قبروں کو پوجنا نہ شروع کر دیں، تو حضور نے قبروں پہ جانے سے روک دیا۔ تو حضور نے پھر بعد میں جب ان کے دل میں اسلام مستحکم ہو گیا، ایمان مستحکم ہو گیا، اور حضور کو یقین ہو گیا کہ اب یہ غلط کام نہیں کریں گے، تو حضور نے فرمایا، نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، الا فزوروها، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبر پہ جائے۔ سبحان اللہ، میرے دوستو، مسلک ہمارا ہی حق ہے، ہمارا ہی حق ہے، ہمارا ہی حق ہے۔ ساری دنیا میں چلے جاؤ میرے دوستو، مزارات ملیں گے، سبحان اللہ، سوائے سعودی عرب کے۔ سعودی عرب میں نجدی حکومت نے وہ ظلم کیا ہے
کہ میرے دوستوں قبریں انہوں نے مسمار کر دی، اور وہ قبریں جن سے بڑھ کر کوئی قبریں ہو نہیں سکتی. بے شک سبحان اللہ سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت امام زین العابدین، اللہ اکبر باقر، امام جعفر صادق، اور صحابہ کرام، میرے دوست حضرت عثمان غنی اور سیدتنا عائشہ صدیقہ، 10,000 صحابہ کم سے کم وہاں مدفون ہوئے تھے. سب قبریں انہوں نے ختم کر دی. لیکن خوب یاد رکھو کہ مسلک تمہارا حق ہے، اس لیے کہ اردن جاؤ، شام جاؤ، عراق جاؤ، انڈونیشیا جاؤ، ملیشیا جاؤ، ترکی جاؤ، جس مسلمان ملک میں جاؤ گے قبریں مزارات ملیں گے. تو مسلک ہمارا ہی حق ہے. میں تو شام اور عراق تو میں ابھی پچھلے دنوں میں گیا ہوں، عراق گیا ہوں، شام اس سے پہلے گیا ہوں. میرے دوستو اسی طرح زیارتیں ہوتی ہیں، اسی طرح رش ہے، اسی طرح اقتصاد فیض ہو رہا ہے. کوئی نہیں روکتا، ایسے نہیں کھڑے ہو سکتے، ایسے نہیں. اور اب تو میں عمرہ کر کے بھی آیا، اب تم یہ میرا بچہ میرے ساتھ تھا، یہ ذرا کھڑا تھا ادب کے ساتھ، تو اسے پکڑ لیا کہ تم ایسے کیوں کھڑے ہو. اس کو پکڑ کے گرفتار کر کے لے جا رہے تھے جیل میں. لوگوں نے کہا اس نے کیا قصور کیا، کیا قصور کیا؟ نہیں جی نہیں، بس یہ اتنی دیر کیوں کھڑا رہا. یہ حالات ہیں. اور میرے دوستوں میں بغداد شریف گیا، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، سبحان اللہ نجف اشرف گیا مولا کائنات کی بارگاہ، کربلا معلّہ گیا سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں، حضرت سیدنا عباس علمدار، اور اپنے جد امجد حضرت امام موسیٰ قادری. میں حاضر ہوا، کسی نے نہیں کہا کہ اس طرح نچوں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو. میرے دوستو عقیدت اور محبت کے پھول سب نچھاور کر رہے ہیں. اتنا رشواں ہوتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. تو ہمارا مسلک ہی حق ہے، اللہ تعالیٰ اسی مسلک پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ. آمین آمین. وآخر دعوانا حضرت گرامی ملک عبد المصطفیٰ جیسا عاشق رسول موجود ہے، اور نقیب محبوب اجمل ملک جیسا شعلہ بیاں اور آتش نوا نقیب موجود ہے. تو یہ محفل تو ابھی جم رہی ہے، اسی طرح بیٹھیں گے. میں نے چونکہ جانا ہے لاہور، تیاری کرنی ہے. ان سعادات کرام سے بھی دستخط کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو سلامت رکھے اور میری بھی مشکلات آسان فرما دے اور اپنا کرم فرما دے. میں دعا کرتا ہوں سب کے لیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. اس مبارک نورانی مقدس محفل میلاد پاک بور سے مبارک کی تقریب میں ہماری حاضری کو اللہ قبول فرما. آمین. سب حاضرین کے اخلاص کا بہترین اجر تھا. آمین. سب کو دین اور دنیا کی نعمتیں تھا. آمین. دارین کی سعادتیں تھا. آمین. رزق حلال میں وسعتیں برکتیں تھا. آمین. رزق حلال میں وسعتیں برکتیں تھا. آمین. تندرستی سے، غربت سے، افلاس سے نجات تھا. آمین. اور اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت تھا. آمین. سب بیماروں کو صحت تھا. آمین. سید جی کی صاحبزادہ جی کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ نے نواسہ دیا، اس کو صحت و زندگی عطا فرمائے. آمین. اسے صحت و زندگی عطا فرمائے. یا اللہ تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، تو اپنا کرم فرما دے، اسے صحت و زندگی عطا فرما. آمین. صحت و زندگی عطا فرما دے، اور آپ سب کی عمر دراز فرمائے. بانی محفل میرے بہت پیارے پیر بھائی، جانثار پیر بھائی ملک رفیق ماہر رفیق صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آمین. اللہ ثم تعالیٰ آمین. دین دنیا کی نعمتیں تھا. آمین. اس ثم طرح آمین. اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ ریٹائرمنٹ کرائی ہے، ایسی مثال کہیں نہیں ملتی. آمین. ایک پٹواری کو ڈپٹی کمشنر سلام کرے اور اس کی تعریف کرے اور اس کا اعتراف کرے کہ اس نے کتنا بے داغ کردار ادا کیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہ میں سمجھتا ہوں حضور غزالی زماں کا فیضان ہے. آمین. اللہ تعالیٰ ان کو عزت و عظمت کے ساتھ قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سب بچوں کو سلامت رکھے. آمین. ان کے بیٹوں کو، بہوؤں کو، بیٹیوں کو، دامادوں کو، پوتا پوتی، نواسہ نواسیوں کو سلامت رکھے. آمین. ان سعادات کرام کو اللہ تعالیٰ اپنی ایمان میں آمین. عزت و عظمت کے ساتھ قائم دائم رکھے، آمین. اور آپ سب کی دل کی نیک مرادیں پوری فرمائے. آمین. سب کی حاجتیں غیر سے آمین. ثم آمین. زمین آسمان کی بلاؤں سے محفوظ رکھے. آمین. زمین ثم آسمان آمین. کی آفتوں سے محفوظ رکھے. آمین. اللہ ثم تعالیٰ آمین. صاحب عرف کے تصرفات ہمارے شامل حال فرمائے. آمین. ان کی ثم نگاہ آمین. کرم ہمارے شامل حال فرمائے. آمین. ثم اللہ آمین. تعالیٰ سب پر اپنا کرم فرمائے. آمین. سب کی ثم جھولیوں کو آمین. بھر دے. آمین. سب کے دامن مراد کو بہر مخصوص سے بھر دے. آمین. بے ثم اولادوں آمین. کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے. آمین. اولاد والوں کی اولاد کو نیک صالح بنا دے. آمین. ثم بزرگان آمین. دین کے نقش قدم پر چلائے. آمین. والدین ثم کو آمین. تابع فرمان بنائے. آمین. اولاد ثم نرینہ کے آمین. خواہش مندوں کو اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرمائے. آمین. اللہ ثم تعالیٰ آمین. فرزند علیمن عطا فرمائے. آمین. ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. آمین. ہماری لغزشوں سے درگزر فرما دے. آمین. ہمیں ہمیشہ پکے
پکا سچا سنی مسلمان رکھے آمین ثم نماز کی آمین محبت اور عطا آمین ثم آمین وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم اپنی آمین عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے آمین اپنی ثم اطاعت آمین کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ ثم تعالیٰ اپنے آمین سجدوں کی لذت عطا فرمائے آمین اللہ ثم تعالیٰ اپنے آمین سجدوں کی لذت عطا فرمائے آمین یہ ثم عرس کی آمین تقاریب میلاد کی تقاریب اسی طرح ہوتی رہیں انشاءاللہ کہ عظمت و شان کے پھریرے اسی طرح لہراتے رہیں انشاءاللہ صلاۃ و سلام کی صدائیں اسی طرح بلند ہوتی رہیں انشاءاللہ اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے آمین یا اللہ ہماری زندگی اسلام پر ہو آمین یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان ہو آمین لیکن باقر حسین شاہ صاحب اپنے پیر و مرشد کے عرس پہ کمالیہ گئے ہوئے ہیں انہیں دعا کی درخواست کی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اہل خانہ کو بچوں کو سب کو اللہ تعالیٰ آمین آپ سب پر اپنا کرو آمین یا ثم اللہ آمین توقیر شاہ صاحب تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے آمین عزت عظمت کے ساتھ قائم رہیں آمین ان سب سادات کو اللہ تعالیٰ قائم اور دائم رکھے آمین ان کی عزت و عظمت کو دوبارہ فرمائے آمین اللہ ہر بیماری پریشانی تکلیف اور دکھ سے محفوظ آمین یا اللہ ہماری زندگی اسلام پر ہو موہن رفیع صاحب کے والدین کے لیے دعا کریں گے تو انہیں جنات الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے آمین اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے آمین بڑے وہ خوش نصیب والدین تھے جنہیں اتنا اچھا بیٹا ملا ہے کہ اس نے خاندان کا نام بھی روشن کیا ہے رزق حلال کھایا ہے اور بزرگوں کا کورس بنا رہے ہیں اور عمارت تعمیر ہوئی اور زیر سایہ ان کے اور سادات کرام کے یہ اب ماشاءاللہ اتنی عظیم شان عمارت بن گئی ہے اور یہ فیض و برکات اللہ تعالیٰ قیامت تک جاری ہے آمین قیامت تک جاری ہے آمین اے رب کریم اے رؤوف رحیم مجھے عاجز سے آکار ذلیل حقیق کی ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں شرف قبولیت عطا فرما شرف قبولیت عطا فرما شرف قبولیت عطا فرما آمین 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 وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور الشہید آپریشن کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کامرہ عطا آمین ثم آپریشن کامیاب و کامرانی سے آمین ثم آمین تک پہنچائے آمین ان کا سایہ ہم پر بہت عرصہ تک قائم رہے آمین ثم آمین اللہ تعالیٰ اس خانوادہ کو ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ بنائے آمین ہمارے رہبر و رہنما پیشوا ہے آمین خدا ہے بلکہ اساتذہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فائل اس طرح جاری و ساری رکھے آمین اللہ ان کی بردراز فرمائے آمین اللہ ان کے بچوں پر رحم و کرم فرمائے آمین اللہ تعالیٰ ان سادات کرام کو سلامت رکھے آمین عزت عظمت کے ساتھ قائم رہے آمین محیط آکار ذلیل حقیق کی دعائیں آپ سب کے اور ان کے حق میں اور ان کی مستجاب دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے آمین 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 وصلی اللہ صلی تعالی اللہ علی علیہ خیر خلقہ وسلم. سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ. حضرت گرامی حضور کے حکم